الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ بہت سے بھائی یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں غصہ بہت آتا ہے، اس بارے میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ غصہ کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ غصے کی وجہ سے انسان دوسروں کو برا بھلا کہتا ہے، انہیں گالیاں دیتا ہے، ان پہ لعنتیں بھیجتا ہے، اور کئی دفعہ بات قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے۔ کئی دفعہ انسان بیوی کو غصے کی وجہ سے طلاق دے بیٹھتا ہے، جس سے گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور بچوں کا مستقبل جو ہے وہ تابناک نہیں رہتا بلکہ تاریک ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو غصے سے محفوظ رکھے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب غصہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، تو اللہ سے پناہ مانگی جائے کہ اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ امام بخاری اور مسلم روایت کرتے ہیں جناب سلیمان رضی اللہ عنہ سے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، دو آدمی ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے، ان میں سے ایک کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور اس کی رگیں پھول چکی تھیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ایک ایسا لفظ جانتا ہوں، ایک ایسا جملہ جانتا ہوں، اگر یہ جملہ یہ آدمی کہے تو اس کی یہ حالت جو بڑی خطرناک ہو چکی ہے یہ ختم ہو جائے گی، جاتی رہے گی۔ پھر آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان، اگر یہ کہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے، تو اس سے اس کی یہ حالت جو غصے پہ مبنی ہے ختم ہو جائے گی۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے غصے کا ایک علاج بتایا گیا ہے۔ دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں، جسے امام احمد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، کہ جب تم میں سے کوئی غصے میں آئے تو اسے چاہیے کہ خاموش ہو جائے، کیونکہ جو آدمی غصے کی حالت میں بات کرے گا، اپنے منہ سے کوئی الفاظ نکالے گا، تو خطرہ یہ ہے کہ وہ الفاظ اچھے نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اس کے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے جو کفریہ ہو سکتا ہے اس کے منہ سے کسی مسلمان بھائی کے لیے لعنت کے الفاظ نکل جائیں، ہو سکتا ہے کوئی طلاق کا لفظ نکل جائے۔ اس لیے شریعت نے اس موقع پہ کہا ہے کہ خاموش رہنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ آنے پہ پرسکون رہنے کا حکم بھی دیا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی غصے میں آئے اور وہ کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے۔ اگر غصہ پھر بھی ختم نہ ہو تو اسے چاہیے کہ لیٹ جائے۔ اگر غصے والا آدمی اگر کھڑا ہوگا تو ظاہر ہے کوئی ایسی حرکت کرے گا جس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے، تو اگر وہ بیٹھ جائے گا تو اس سے غصے کی وجہ سے جو شر پیدا ہونا ہے اس کے امکانات کم سے کم ہو جائیں گے، اور اگر لیٹ جائے گا تو پھر انشاءاللہ غصے کے جو خطرات ہیں ان سے بالکل محفوظ ہو جائے گا۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ لیٹنے کی وصیت کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول اوصنی، مجھے کوئی وصیت کریں، کوئی نصیحت کریں۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصے میں نہ آیا کرو۔ اس آدمی نے پھر کہا اب کوئی اور وصیت کریں۔ آپ نے پھر یہی کہا لا تغضب، غصے میں نہ آیا کرو۔ اس نے کہا پھر مجھے کوئی نصیحت کریں، اس کے بعد کوئی اور نصیحت کریں۔ آپ نے پھر فرمایا لا تغضب، غصے میں نہ آیا کرو۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی یہ نصیحت ہے کہ غصے میں نہ انسان آئے، کہ آپ نے 3 بار یہی نصیحت کی ہے۔ اور کسی حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ جو غصے میں نہیں آئے گا وہ جنت حاصل کر لے گا، اسے جنت مل جائے گی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو آدمی غصہ پی لے جبکہ اسے اس بات کی قدرت تھی کہ غصہ آنے پہ وہ اس سے انتقام لے جس پہ غصہ آیا ہے، اسے سزا دے جس پہ غصہ آیا ہے، لیکن وہ پھر بھی کوئی آدمی اپنے غصے پہ کنٹرول کرتا ہے اور کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جو شریعت کے منافی ہو، تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے اسے روز قیامت بلائیں گے اور اسے اختیار دیں گے کہ حوروں میں سے جو حور لینی ہے وہ لے لو۔ کہیں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں، اور بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو جس سے مقابلہ ہو اسے پچھاڑ دے، فرمایا بلکہ پہلوان حقیقی معنوں میں وہ ہے
جو غصے کے وقت اپنے نفس پہ کنٹرول رکھے، اپنے آپ پہ کنٹرول رکھے، غصے سے باہر نہ ہو، آپے سے باہر نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی دفعہ لوگوں نے غصہ دلایا لیکن آپ نے صبر کیا۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو پھر اللہ کی وجہ سے غصے میں آنا چاہیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی وجہ سے غصے میں آتے تھے۔ جب آپ کو ایک امام کے بارے میں بتایا گیا کہ نماز بہت لمبی پڑھاتا ہے اور اس کی لمبی نماز پڑھانے کی وجہ سے کئی لوگ فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں، ایک آدمی نے نماز درمیان میں ترک کر دی تھی تو آپ اس آدمی پہ شدید ناراض ہوئے، اس امام پہ، اور کہا کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والے ہو اور ان کے دلوں میں دین کے بارے میں نفرت ڈالنے والے ہو۔ ایسے ایک دفعہ جب آپ اپنے گھر میں آئے جناب عائشہ کے گھر میں تو دیکھا کہ پردہ لٹکا ہوا ہے اور پردے میں تصویریں ہیں جاندار چیزوں کی، تو آپ شدید ناراض ہوئے، حتیٰ کہ اس پردے کو پھاڑ دیا گیا۔ پھر آپ گھر میں داخل ہوئے۔ ایسے جب ایک دفعہ جناب اسامہ نے، جن سے آپ کو شدید محبت تھی، ایک عورت کے بارے میں شفاعت کی جس کا ہاتھ آپ کاٹنے لگے تھے چوری کرنے کی وجہ سے، تو آپ جناب اسامہ پہ شدید ناراض ہوئے اور کہا کہ اللہ کی حدود میں تم شفاعت کر رہے ہو۔ تو اس سے پتا چلا کہ جب ہمارے گھروں میں شریعت کی خلاف ورزی ہو تب ہمیں غصے میں آنا چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جب شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے تب ہم غصے میں نہیں آتے، تب ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، تب ہمارے کانوں پہ جوں بھی نہیں رینگتی، لیکن جب ذاتی معاملہ ہوتا ہے پھر ہم شدید غصے میں آ جاتے ہیں اور اپنی بیگم کو ڈانٹتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، طلاق دینے تک جاتے ہیں، بچوں کو مارنے تک جاتے ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیگم بچوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں، ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بچوں پہ چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اپنے غصے پہ کنٹرول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو غصے کا علاج بتایا ہے اس علاج کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔